کریں گے، کیونکہ ابھی تک ہمیں جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان مکمل طور پر خاموش نظر آتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ نظر سمجھ بھی آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب اور UAE کھڑے ہیں، اس لیے مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی دونوں وہ بیانات تو دیں گے۔ آج شاید مولانا فضل الرحمان وہ جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ بس تباہی کر دیں گے تقریر میں، لیکن سڑکوں پہ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام یہ جماعت اسلامی بالکل نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ سعودی عرب اور UAE کا ایران کے خلاف ہونا اور اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں، ویسے تو اوور آل پاکستان کا پورا نظام ہی بہت ڈیپینڈنٹ ہے، اور آگے چل کے بتاؤں گا نجم سیٹھی نے جو کہا ہے اس کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر اور UAE کے اوپر، لیکن مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی تو خاص طور پر ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی معاملے میں سعودی عرب اور UAE کہیں اور کھڑے ہوں اور مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرنا ہو یا پیس بورڈ میں جانا ہو، اس کے اوپر نہ تو مولانا فضل الرحمان نے ایجیٹیشن کی، نہ ہی جماعت اسلامی نے ایجیٹیشن کی، کیونکہ اس میں اس کی وجہ سعودی عرب اور UAE ہیں۔ اور اس وقت آپ اس ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکی اڈوں کو خلیجی ممالک میں ٹارگٹ کر رہا ہے، 27 امریکی اڈوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے جو خلیجی ممالک میں ہیں، جو عرب ممالک میں ہیں، اور اس وقت کھل کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، سعودی عرب بھی، UAE بھی، قطر بھی، یہ سب۔ اور ایران جو ہے وہ بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی غیرت کے ساتھ حملے کر رہا ہے امریکی اڈوں پر، اور دبئی میں تو وہ ان ہوٹلوں کو، ان عمارتوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے جہاں پہ UAE نے اسرائیلیوں کو چھپا رکھا ہے۔ تو ایران تو بڑی دلیری اور بہادری اور غیرت کے ساتھ جو ہے وہ یہ ساری کارروائیاں کر رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نجم سیٹھی نے جو گفتگو کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ انہوں نے دنیا نیوز پہ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سٹینڈ لے لینا چاہیے، تو پہلے تو نجم سیٹھی نے کہا کہ پیس بورڈ جو ہے وہ جنگی بورڈ بن چکا ہے، لیکن پاکستان امریکہ کی طرف پھنسا ہوا ہے۔ پاکستان غیر جانبدارانہ فیصلے کر کے ایک دن نہیں گزار سکتا۔ پاکستان جو ہے وہ امریکہ، یورپ اور سعودی عرب پر ڈیپینڈنٹ ہے، یہ کہنا ہے نجم سیٹھی کا۔ پھر نجم سیٹھی نے یہ دنیا نیوز پہ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سوچ ذہن سے نکال دیں کہ آپ آزاد ہیں۔ اگر امریکہ، یورپ، سعودی عرب اور UAE ایران کے خلاف ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایران کا ساتھ دیں، کیونکہ ہماری معیشت امریکہ، یورپ اور سعودی عرب کی محتاج ہے۔ ہم ان کے بغیر ایک دن نہیں گزار سکتے۔ پاکستان تو ایک ارب ڈالر کے پیچھے بھاگتا ہے، اس لیے یہ سوچنا بند کریں کہ ہم ایران کے معاملے میں کوئی آزادانہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایران کو سپورٹ کرنا خودکشی ہوگی۔ پاکستان پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر آزاد ہو جائے اور آزاد خارجہ پالیسی بنانے کے قابل ہو جائے تو پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے، مگر ابھی ایسی صورتحال نہیں۔ نجم سیٹھی نے دو ٹوک کہا ہے کہ پاکستان اس وقت آزاد نہیں ہے، پاکستان محتاج ہے سعودی عرب، UAE کا اور امریکہ کا، تو اس لیے مت سوچیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ جائے گا، پاکستان امریکہ کے ساتھ ہی جائے گا۔ پھر نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی کے بعد اب BBC نے بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 31 میں سے 24 صوبوں کو نشانہ بنایا۔ 200 جنگی جہازوں نے 500 اہداف پر بیک وقت سینکڑوں جو ہے وہ بم گرائے ہیں۔ اندازہ لگائیں، 500 مقامات پر سینکڑوں بم گرائے ہیں۔ 31 میں سے 24 صوبوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ 200 جنگی جہاز تھے۔ عالیہ نازکی نے BBC پر بتایا، اس کے باوجود ایران ابھی تک دلیری سے لڑ رہا ہے۔ پھر یہ ایک صحافی ہیں اور ہریندر مشرا، انہوں نے BBC پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے شہر بیت شمش پر ایرانی حملے میں کل 14 مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے، جس سے 9 ہلاکتیں ہوئیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ الرٹ آتے ہیں اور موبائلوں کے اوپر اتنے وہ شور ہوتا ہے اس الرٹ کا کہ آپ جتنے بھی نیند میں آپ جاگ جاتے ہیں، اور الرٹس میں یہی کہا جاتا ہے کہ فوری طور پر آپ جو ہے وہ شیلٹرز میں چلے جائیں۔ اور انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایرانی میزائل جب آگے شیلٹر کے قریب گرتے ہیں تو شیلٹر بھی جانیں نہیں بچا پاتے اور لوگ مر جاتے ہیں اسرائیل کے اندر جو شیلٹرز میں بھی ہوں۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک ایرانی ڈرون نے قطر میں $1 ارب مالیت کے امریکی ریڈار سسٹم کو قطر میں نقصان پہنچایا ہے۔ اسی طرح سے ظفر نقوی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے پابندیاں لگا دی اپنے ملک کے اندر کہ جب کوئی ڈرون یا کوئی میزائل آ کے لگے گا تو اس کی ویڈیو کوئی نہیں بنائے گا، کیونکہ بہت زیادہ ویڈیوز آئیں اور اس سے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا خلیجی ممالک کو، عرب ممالک کو، کہ جس طرح سے وہاں جا کے اور ایرانی میزائل لگ رہے ہیں اور تباہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک چیز اور جو بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں
کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دبئی کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ بہت دباؤ میں ہے، اب اگر مزید ڈرون یا میزائل مارے گا ایران تو بہت زیادہ نقصان ہوگا دبئی کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 10-12 دن اسی طرح سے ایران میزائل اور ڈرون مارتا رہا، خاص طور پہ UAE میں، تو یہی عرب ممالک جا کے اور گھٹنے ٹیک کے اور ٹرمپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ تو وہ نہیں مانتا، پتہ نہیں کسی اور چیز کا واسطہ دیں گے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ یہ جنگ روکو، ورنہ ہماری اب بس ہو گئی ہے۔ کیونکہ کل سے سعودی عرب نے تردید نہیں کی، جو واشنگٹن پوسٹ اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے ایران پر، لیکن ان کو 2 شخصیات نے جو ہے وہ تیار کیا، ایک نیتن یاہو اور دوسرے محمد بن سلمان، ان دونوں نے ٹرمپ کو کہا کہ آپ فوری طور پہ ایران پہ حملہ کریں، دیر نہ کریں۔ تو اس کے اوپر سعودی عرب نے بہرحال ابھی تک اس کی تردید نہیں کی۔ اسی طرح سے جو اسرائیل میں مسلسل وہ کہتے ہیں، جو وہاں سے ایک صحافی ہیں BBC کے ہریندر مشرا، وہ کہتے ہیں اسرائیل میں مسلسل جو ہے وہ سائرن بج رہے ہیں اور حالات انہوں نے بتایا ہے کہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی طرح سے علامہ شہنشاہ نقوی نے ایک پریس کانفرنس کی کہ کیا پاکستان کا پیسہ پاکستانی شہریوں کو مارنے پر خرچ ہوگا۔ انہوں نے بہت سخت اس کے اوپر رد عمل دیا ہے، جو کل 40 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کیا کہا ہے؟ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، بہرحال انہوں نے یہی مذمت کی ہے جس طرح سے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں 40 مظاہرین ملک بھر میں۔ اچھا، یہ اکبر ناصر جو IG اسلام آباد ہوا کرتا تھا، آج کل IG گلگت بلتستان ہے، وہ اس نے بتایا کہ وہاں پہ کرفیو نافذ ہو گیا، اور اب اکبر ناصر یہاں پہ پہلے اسلام آباد میں تھا، ظلم جبر بربریت کی کئی مثالیں اس نے قائم کی ہیں، اب وہ GB گیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت کم ایسے کردار پاکستان کے نظام کو میسر ہیں اور انہی کو ہر جگہ بھیجا جاتا ہے۔ اب جیسے اسلام آباد میں پہلے یہ تھا، اس نے بہت ظلم کیا، اب اس کو وہاں بھیجا گیا ہے GB میں، تو جس نے اسلام آباد میں اتنا کچھ کیا تو وہ GB میں جا کے کیا کر رہا ہوگا۔ تو اسی طرح سے جناب یہ اچھا فیصل حسین صاحب جو ہیں سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ایک ٹویٹ کیا، اس پہ چلے آتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کل ایک بتایا گیا کہ جناب پاکستانی TV چینل جو ہیں ان کو اسرائیل نے پتہ نہیں ان پہ سائبر اٹیک کر کے ان کو ہیک کر لیا۔ او بھائی، اسرائیل اور امریکہ پاکستانی TV چینلز کو کیوں ہیک کریں گے؟ کل میں سن رہا تھا جیو، 1 گھنٹہ میں نے جیو کو سنا، اس میں شہباز شریف کا موقف، نیتن یاہو کا موقف، ٹرمپ کا موقف، ایران کے دشمنوں کا موقف، سب کا موقف تھا۔ اگر نہیں تھا تو تحریک انصاف کا موقف نہیں تھا، جو انہوں نے ٹویٹ کیا، جو انہوں نے آفیشیل اپنا رد عمل دیا نہیں تھا، تو علامہ راجہ ناصر عباس کا موقف نہیں تھا۔ تو بھائی پاکستانی TV چینلز کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ پاکستانی TV چینلز تو امریکہ کا اپنا میڈیا زیادہ آزاد ہوگا پاکستانی چینل سے، تو وہ کیوں سائبر اٹیک کریں گے پاکستان کے چینلز کے اوپر؟ یہ ایک ڈرامہ تھا تاکہ پاکستانی TV چینلز کی تھوڑی سی کریڈیبلٹی بنائی جائے، لوگوں میں تھوڑی سی ان کی ہلچل بنائی جائے، لوگوں میں تھوڑا سا ان کا وہ تھوڑا سا ایک برانڈنگ کی جائے۔ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ بھائی پاکستان کے TV چینلز تو کیوں امریکہ ان کو یا اسرائیل نہیں؟ دیکھیں، امریکہ اور اسرائیل کو پاکستان کے TV چینل سے اتنا ہی خطرہ ہے جتنا شہباز شریف سے ہے، تو وہ کیوں ایسی حکومت کے خلاف کوئی سازش کریں گے، TV چینلز کے خلاف سازش کریں گے جو ویسے ہی وہ کام کر رہے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے۔ اچھا، اسی لیے میں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ شکر ہے اب سوشل میڈیا ہے، ورنہ کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں کے بعد مطالعہ پاکستان میں لکھ دیا جاتا کہ جب ایران کی اور اسرائیل کی امریکہ کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت پاکستانی TV چینلز فرنٹ لائن وارریئرز تھے اور بڑی جہاد کر رہے تھے، اور پھر سائبر اٹیک ہوا تھا پاکستانی TV چینلز کے اوپر، اور پھر آنے والی نسلیں اس پہ اعتبار بھی کرتی مطالعہ پاکستان پر کہ جی بڑا اس وقت پاکستانی TV چینل نے جہاد کیا تھا۔ تو شکر ہے سوشل میڈیا ساری حقیقت لوگوں کو پتہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک سروے ہوا ہے جس کے مطابق 27% امریکی ایران پر حملوں کی حمایت کرتے ہیں، 43% مخالفت کرتے ہیں، 30% غیر یقینی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو امریکہ کے اندر ٹرمپ کے لیے بڑی ایک مشکلات ہیں۔ پھر دیکھیں آیت اللہ خامنئی کی 14 ماہ کی نواسی تھی جسے شہید کیا گیا ہے، اور شہید کرنے والا نوبل پرائز کے لیے نامزد ہے پاکستان کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ، جو عالمی جو ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اچھا، اسی طرح سے انٹرنیشنل میڈیا میں بالکل بات نہیں ہو رہی، جو یہ 150 سے زیادہ بچیاں جو شہید ہوئی ہیں ایران کے اندر اسرائیل اور امریکہ کا جو حملہ ہے اس میں۔ تو اسی طرح سے دیکھیں کل سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح سے مظاہرین کو وہاں تک جانے دیا گیا، کونسلیٹ تک جانے دیا گیا، کیونکہ لاہور میں کل ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں بتایا گیا کہ ایک شیعہ رہنما بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے
وہ جہاں پہ اعلان کر رہے تھے تو وہاں پہ ترانے چل گئے اور ان کی آواز نہیں جا رہی تھی. تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ موب جو ہوتا ہے, ظاہر ہے جو موب ہوتا ہے نا, جب لوگ جذباتی ہوتے ہیں تو 2-3 لوگ اگر سامنے آ کے ان کو جذباتی کر کے اور آگے کہیں بھی لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی سارا کسی نے کروایا ہو لوگوں سے. تو اسی طرح سے آخر میں بات کر لیتے ہیں فیصل حسین صاحب کے ٹویٹ کی, اسی سے ملتا جلتا اسی معاملے کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ امریکی قونصل خانے پر کراچی میں امریکی قونصل خانے پر احتجاجی مظاہرے کے دوران ہلاکتوں کی ذمہ دار صرف اور صرف حکومت سندھ ہے. 9 نوجوانوں کی ہلاکت کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. یہ نوجوان حکومت کی نااہلی کی بھینٹ چڑھ گئے. قونصل خانے کے سامنے پولیس کا نہ ہونا انتہائی حیرت انگیز عمل ہے. یہ صورتحال تو وہاں عام دنوں میں نہیں ہوتی, تو اتنے تناؤ اور کشیدگی کے ماحول میں وہاں پولیس کیوں نہ تھی. دوسری بات, رات گئے مظاہرے کے حوالے سے جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس نے نئے سوالات کو جنم دیا ہے. ایسا واضح محسوس ہو رہا ہے کہ اس مظاہرے میں کچھ شر پسند عناصر شامل ہوئے جنہوں نے دیگر مظاہرین کو اکسایا. اس حوالے سے شیعہ تنظیموں کو اپنے طور پر سخت اسکروٹنی اور تحقیقات کرنی چاہیے تاکہ اصل حقائق سامنے آنے چاہیے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اچھا, ایک چیز اور کا بہت انتظار ہے, اس پہ چلیں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ جو شیعہ جن کی جو وہ مذہبی شخصیات جن کی تقلید کرتے ہیں اہل تشیع, ان کی جانب سے کیا کوئی فتویٰ تو نہیں آ جائے گا جہاد کا امریکہ کے خلاف, اسرائیل کے خلاف. اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر, تیزی سے صورتحال بگڑ رہی ہے, لیکن ابھی تک شہباز شریف نہ تو امریکہ اور اسرائیل کا نام لیتے ہیں, اور مظاہرین کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مہنگائی بہت زیادہ بڑھے گی, پیٹرول ڈیزل قیمتیں یہ بہت زیادہ بڑھائیں گے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق 20 روپے بڑھنی ہے تو 40 روپے بڑھائیں گے, کیونکہ اس وقت ان کا یہ ہے کہ جتنا عوام کو برباد کر سکتے ہو کرو, جتنا عوام کو تباہ کر سکتے ہو کرو, جتنا عوام کو لوٹ سکتے ہو لوٹو, جتنا لوگوں کا خون چوس سکتے ہو چوسو, اپنی کوئی قربانی نہیں دینی. یہ آئینی عدالت کے ججوں کی تنخواہیں کم نہیں کرنی, ان کو اور گاڑیاں دینی ہیں. جسٹس یحییٰ خان کو سپریم کورٹ کے ججوں کو پورا نوازنا ہے, ہائی کورٹ کے جسٹس ڈوگر کو نوازنا ہے, ہائی کورٹ کے دیگر ججز کو نوازنا ہے, اپنے وزیروں کی تنخواہیں بڑھانی ہیں, چیئرمین سینٹ کی بڑھانی ہے, اسپیکر کی بڑھانی ہے, وزیروں کی تنخواہیں بڑھانی ہیں, سینیٹرز کی بڑھانی ہیں, سب کی عیاشیاں, لوٹ مار, دورے, ہر چیز کرنی ہے. عوام کو سکھ کا سانس جو ہے وہ نہیں لینے دینا, اور عوام نہ تو خود نکلتی ہے اور نہ اپوزیشن عوام کی ترجمانی اس وقت تحریک انصاف کر رہی ہے. تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں, الگ نیم رحم کرے پاکستان کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.